میں ہو اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں تو یہ حقیقی وہ معرفت ہے۔ آج جیسے بتایا کہ ذمہ داریوں میں جو ایک سب سے بڑی چیز ہے معرفت ہونی چاہیے، چونکہ بغیر معرفت کے تو بتایا کہ اس کی جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگا۔ اس دور میں یعنی ایک چیز ہے معرفت، تو کیا صرف معرفت ہی کافی ہے کہ بس یہ امام ہے اور ان کی یہ معرفت ہے، یہ زمانہ میں کافی ہے ہمارے لیے، یا نہیں کوئی اور بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ بس معرفت حاصل کر لینا کافی ہے، کوئی اور ذمہ داری اس حوالے سے نہیں ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں سرًا یعنی خاموشی کے ساتھ، بعض وہ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں فقط یعنی علنی طور پر ظاہراً، یعنی جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو ہم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محافل مجالس یہ وہ سارے کام، اور بعض ہیں خاموش ہیں، یعنی نہ محافل نہ مجالس کوئی نہ اظہار محبت نہیں ہے۔ بعض وہ ہیں جو ہم سے تنہائی میں بھی محبت کرتے ہیں یعنی سرًا، اور علناً بھی ہم سے محبت کرتے ہیں یعنی اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ امام کا جملہ ہے وَهُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ افراد جو ہم سے تنہائی میں بھی محبت کرتے ہیں، یعنی اگر تنہا ہے اور ہمارے غم کو انہوں نے محسوس کیا تو مغموم ہوتے ہیں، ہماری خوشی کو محسوس کیا تو خوش ہوتے ہیں، اور جب اظہار کا موقع آتا ہے تو محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی مثلا شہادت کی تاریخ آئے تو مجلس کرنا، کالے لباس کو زیب تن کرنا، یا اسی طریقے سے ولادت کی تاریخ آئے تو محفل کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، مومنین کو کھانا کھلانا۔ تو اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس محبت کا اظہار بھی کریں۔ ہم کو معرفت امام کی ہو گئی ہے مگر اس معرفت کا اظہار کریں۔ آپ دیکھیں آج عموماً معاشرے کی مجبوری کیا ہے ناظرین، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مادی اسباب فراہم کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، اس کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، یقیناً اچھی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزوں کا انتظام کرنا، لیکن ہم اس کی روح اور روحانی اور معنوی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تو انہوں نے اس بیٹے کے لیے ایک کتاب لکھی، اس میں نصیحت کی ہے، اس کا فارسی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت، یعنی آپ دیکھیں ایک مستقل کتاب لکھ رہا ہے ایک عالم اپنے بیٹے کی روحانی اور معنوی تربیت کے لیے، یعنی فقط جسمانی تربیت کافی نہیں ہے۔ اس میں ایک جملہ مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے سید ابن طاؤس نے کہ اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہ اللہ نے تمہیں مجھے عطا کیا، یعنی ایک فرزند ایک بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا، تو میں اور تم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے، لہٰذا اس چیز کی بنا پر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمہارا نام عبد المہدی رکھا ہے۔ آپ محسوس کریں ایک عالم مرجع وقت اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا نام عبد المہدی رکھا ہے کہ چونکہ ہم امام وقت کے غلام ہیں۔ یہ ایک تربیت کا پہلو ہے، اس میں پھر بہت سی نصیحتیں انہوں نے کی ہیں، یا مثلا علامہ ہلی نے اپنے بیٹے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی جو عقائد پر مبنی ہے، الفین کے نام سے جو مشہور ہے۔ تو یہ تربیت دینی روحانی اور معنوی تربیت اپنی اولاد کے لیے ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اظہار محبت بہت ضروری ہے۔ ابھی آج امام کی ولادت کی تاریخ تھی، الحمدللہ محفل مومنین محفلیں کرتے ہیں، امام کی کسی امام کی شہادت آتی ہے تو مجالس کرتے ہیں، تو یہ اظہار محبت بہت ضروری ہے۔ آج امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے معرفت کے ساتھ ساتھ اظہار محبت بھی کرے۔ مثلا حارث آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، صبح کے وقت آئے، ملاقات ہوئی، چلے گئے، ظہر کے وقت پھر آئے، دق الباب کیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ما جاء بکا، کہا بھی تم سے صبح ملاقات ہوئی تھی، اب تم پھر کیوں اتنی گرمی میں آئے، کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے امام کو لگا شاید کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو امام سے فوراً کہتے ہیں حارث حبک یا امیر المؤمنین، اے مولا اے امیر المؤمنین آپ کی محبت مجھے پھر دوبارہ آپ کے دروازے تک لے آئی، یعنی میں صبح آپ سے مل چکا ہوں۔ یقیناً جو زائرین آتے ہیں کربلا، نجف یا دیگر ائمہ کے حرم میں زیارت کے لیے، کاظمین، سامرہ، مشہد، سیریا، مکہ، مدینہ، تو آپ دیکھیں جب خصوصاً جانے لگتے ہیں
تو کس طرح رخصت ہوتے ہیں، بار بار مڑتے ہیں، خدا حافظ امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ ایک اظہار محبت ہے، یعنی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے، لیکن کچھ وقت کی مجبوریاں ہیں، زندگی کی تنگیاں ہیں، تو یہ اب جیسے ہی کہا کہ حبک یا امیر المومنین، مولا یقیناً آپ سے صبح مل چکا ہوں، مگر آپ کی محبت نے مجھے پھر آپ کے دروازے تک کھینچ لائی، آپ کی محبت۔ اب امام نے جملہ کہا، ناظرین غور کرنے والا ہے، آج امام وقت سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو امام نے کہا کہ ان کنت صادقا، اگر تم اپنی اس محبت میں سچے ہو، یہ بھی جملہ امیر المؤمنین کا قابل غور ہے، اگر کوئی ہم سے محبت میں سچا ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے محبت میں سچا ہے، صادق ہے اس محبت میں، ان کنت صادقا لترانی فی ثلاثۃ مواضع، تو تم مجھے 3 جگہ پر دیکھو گے، یعنی اس محبت کی اجرت میں تمہیں دوں گا 3 جگہ پر، 3 مقام پر۔ وہ 3 مقام کون سے؟ ناظرین غور کیجئے گا، امام نے کہا پہلا مقام ہے حالت احتضار، جب تمہیں موت آئے گی، بڑا سخت موقع ہوتا ہے، اس وقت میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس محبت کی اجرت ہوگی وہ تمہاری مدد جو میں کروں گا۔ دوسرا موقع امام نے کہا پل صراط، جو آپ نے اس کی خصوصیات پڑھی ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تو اس پل صراط سے جب تم کو گزارا جائے گا، اس وقت میں تمہاری مدد کروں گا، اور یہ مجھ سے محبت کی اجرت میں تمہیں وہاں پہ دوں گا۔ تیسرا موقع امام نے کہا حوض کوثر سے میں تمہیں سیراب کروں گا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اجرت کیا ہے جو خود امیر المومنین ہم کو دیں گے؟ پہلی اجرت حالت احتضار میں مدد، دوسرے پل صراط سے گزارنا، تیسرے حوض کوثر سے سیراب کرنا۔ آج امام وقت سے محبت ہے تو فقط دل میں ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس محبت کا اظہار ضروری ہے، خصوصاً آج غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، بڑا پرآشوب پرفتن دور ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس محبت کا اظہار کرے امام وقت کے لیے۔ بہرحال مثلا روز جمعہ آیا، دعائے ندبہ، یا مثلا کسی اور دن، مثلا بدھ کی شب میں، منگل کے دن کوئی دعا، کوئی سورہ قرآن کا پڑھ کر امام کو ہدیہ کر دینا، ولو مثلا مختصر سا سورہ یاسین، سورہ دہر، جو بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے پر قدرت ہے، اس طریقے سے امام سے اظہار محبت بھی ضروری ہے، فقط دل میں ہونا کافی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تھے انداز سے بیان کر رہے تھے۔ ناظرین انشاءاللہ سلسلہ گفتگو